अस्सलाम वालेकुम। साइंस की दुनिया की तरफ से हम कदीर कुरैशी, जरार जाफरी और हसान सलीम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हम हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े और एमिनेंट फिजिसिस्ट डॉक्टर सुहेल ज़ुबैरी साहब हमारे साथ हैं और हम उनके साथ बातचीत करेंगे। तो आपको मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं डॉक्टर साहब का, इससे पहले कि उनसे बातचीत शुरू हो। डॉक्टर साहब ने पीएचडी की थी यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर से 1978 में। उसके बाद उन्होंने टीचिंग और रिसर्च पोजीशंस यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको में, और उसके बाद फिर 1984 में डॉक्टर साहब कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद चले गए थे, जहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का शोबा कायम किया और वहाँ पे चेयरमैन बने डिपार्टमेंट के। उसके बाद फिर सन 2000 में वो अमेरिका आ गए और टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में ज्वाइन की, जहाँ पे वो आज भी प्रोफेसरशिप और रिसर्च का काम कर रहे हैं। और इनका टाइटल जो है वो यूनिवर्सिटी डिस्टिंग्विश प्रोफेसर है फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के डिपार्टमेंट में। डॉक्टर साहब का जो रिसर्च का काम है वो ज़्यादातर क्वांटम ऑप्टिक्स पे और लेज़र की फिजिक्स पे है। उसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम इंफॉर्मेटिक्स पर भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने दो किताबें लिखी हैं जो टेक्निकल किताबें हैं। उनमें से एक जो है वो क्वांटम ऑप्टिक्स पे है और दूसरी क्वांटम कंप्यूटिंग की डिवाइसेस पे है। उसके अलावा आम पब्लिक के लिए उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स फॉर बिगिनर्स एक किताब लिखी है, जो उन्होंने हाई स्कूल से निकलने वाले बच्चे जब कॉलेज में आते हैं उनको इंट्रोडक्टरी कोर्स जो पढ़ाया जाता है उस पर लिखी है। और अभी हाल ही में उन्होंने एक पॉपुलर साइंस की किताब लिखी है जिसका नाम है मिस्टीरियस यूनिवर्स। और उसमें डॉक्टर साहब ने जो तबई कवानीन है कायनात के, उनके बारे में डिस्कस किया है। तो डॉक्टर साहब के जो रिकग्निशंस हैं, जो उनको इनामात मिले हैं, वो तो बेतहाशा हैं। लेकिन एक का मैं खास तौर पे जिक्र करूंगा, वो ये कि डॉक्टर साहब को जब अब्दुल सलाम प्राइज इस्टेब्लिश किया गया था फिजिक्स में, तो डॉक्टर साहब जो थे वो पहले फिजिक्स के माहिर थे जिनको ये इनाम दिया गया था। और उसके अलावा उनको हिलाल इम्तियाज और सितारे इम्तियाज पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। और अमेरिका में एक्सीलेंस इन इंटरनेशनल रिसर्च का अवार्ड उन्हें दिया गया है। चीन से उनको उनका हाईएस्ट अवार्ड जो कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को दिया जाता है वो मिला है, जो अमूमन चीन से बाहर किसी को नहीं दिया जाता, वो सिर्फ चाइनीज लोगों को दिया जाता है। उसके अलावा डॉक्टर साहब जो हैं वो पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंसेज के मेंबर हैं और अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी और ऑप्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के भी रुकन हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत शुक्रिया कदीर साहब। अ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगा। मतलब आपसे जो मेरा इंट्रोडक्शन है वो यही जो वेबसाइट आपने इस्टेब्लिश की, फेसबुक पर जो साइट इस्टेब्लिश की है साइंस की दुनिया, जी दिस इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। मतलब मैं सही बात है इससे पहले वाकिफ नहीं था। इससे मेरी वाकफियत बहुत ही रिसेंटली हुई और मेरे लिए ये बात बेतहाशा खुशी का बाइस के मतलब कि एक ऐसा फोरम जहाँ पर उर्दू ज़ुबान में साइंस के तकरीबन हर मौजू पर इस तरह से बातचीत की जा सके, हर किस्म के सवालात एंटरटेन किए जाएं। जी। ये बहुत ही बड़ी खिदमत है जो आप कर रहे हैं और मैं आप लोगों का बेतहाशा मद्दाह हूँ इस बुनियाद बहुत पर। शुक्रिया सर। तो अभी इनफैक्ट थोड़ी देर पहले जरार साहब से बात हो रही थी। जरार साहब, आपने जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे और क्वांटम मैकेनिक्स पे जो उर्दू में आर्टिकल लिखे हैं जो आपने शेयर किए थे, जरार साहब उसको पढ़कर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे और वही कह रहे थे कि डॉक्टर साहब से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि गाय बगाए जब भी मौका मिले इस क्वालिटी के पेपर्स जो हैं, इस क्वालिटी के आर्टिकल्स आप साइंस की दुनिया के लिए लिखते रहें और हम सबको सिखाते रहें। तो आपसे सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि आप अपनी कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है, आपकी जो अर्ली लाइफ है, उसके बारे में कुछ बताइए। अ, अ,
I mean, obviously, I was born in Lahore, लेकिन मेरा पूरा बचपन जो है वो तकरीबन पिशावर में गुजरा। मतलब ये आपको मुझे देखकर महसूस तो शायद नहीं होगा, लेकिन और बहुत ही मतलब वी हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ जी। दैट पीरियड। तो लेकिन जब बीएससी तक मैंने पिशावर ही में पढ़ा, और उसके बाद फिर जी। मैंने उस वक्त कायद आजम यूनिवर्सिटी तो नहीं कहते थे, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी। तो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से भी मैंने एमएससी किया, और फिर फौरन भी मैं पीएचडी करने के लिए चला गया था। सही। तो जो चीज़ मैं समझता हूँ कि मेरे बारे में किसी हद तक बड़ी अनयूजुअल थी, वो ये थी कि मैंने बहुत बहुत जल्दी स्कूल मुकम्मल करने से पहले ये फैसला कर लिया था कि मैं फिजिसिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। मतलब ये उस सही। माहौल में था कि जहाँ अगर आपके एफएससी में बहुत अच्छे नंबर आ गए तो आप या डॉक्टर बनेंगे या बिल्कुल। इंजीनियर बनेंगे। सही। सही। तो ये एक तरह से बड़ा बड़ा अहम फैसला था, क्योंकि जो फैमिली की मतलब मेरे फादर डेफिनेटली ही सपोर्टेड दिस आइडिया, मतलब ही सपोर्टेड व्हाट एवर आई वांटेड टू डू, लेकिन जी। उनकी भी ये फीलिंग थी कि ये बड़ा अनसर्टेन किस्म का करियर है, और ज़रूरी नहीं कि इसमें कामयाबी हो। लेकिन ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे ऐसे मौके मौजूद मैसर आए कि जो मैंने सोचा था, मतलब पीएचडी करना और उसके बाद एक साइंटिस्ट बनना और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनना। तो सही। ये सारे जो ख्वाब हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो बचपन के ख्वाब पूरे कर पाते हैं, और मैं अपने आप को उन खुश नसीब लोगों में तस्वुर करता हूँ। तो आपने अभी बताया कि फिजिक्स की स्पेशलाइजेशन का आपको शुरू से ही आपने डिसाइड कर लिया था। हम्म। तो फिर ये बताइए कि कागज यूनिवर्सिटी में आपने बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था आपका, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जब मैंने पीएचडी मुकम्मल की तो उसके बाद मैं कुछ मतलब जगहों पर पोस्ट डॉक मैंने की, और फिर मैं एक्चुअली आई बिकेम रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर एट अ यूनिवर्सिटी। तो उसी ज़माने में मुझे कायद आज़म यूनिवर्सिटी से पेशकश हुई। इट वाज एन ऑफर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। जब मेरे जहन में ये बात मौजूद नहीं थी कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कोई डिपार्टमेंट होता है, तो मेरे जहन में ये तस्वुर था कि ये गालिबन फिजिक्स की ही पोजीशन है जो जो वो मुझे ऑफर कर रहे हैं। तो आई मीन ये मेरा अगेन, अगर मैं अपने लाइफ के 2 या 3 मेजर डिसीजंस की बात करूं, तो पहला तो यही फिजिक्स में जाने का फैसला था, और दूसरा फिर जो फैसला था वो ये था कि हमें वापस जाना चाहिए या नहीं। मतलब मेरी वाइफ और मैं, हम बड़ा कुछ इस बारे में बड़े अनसर्टन थे कि लोग तो पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका या यूरोप आते हैं, और हम वापस जाने के लिए पर तोल रहे थे। तो देन मतलब फिर हमने यही फैसला किया कि पाकिस्तान जाना है। और जब मुझे मतलब जो मेरे जहन में जो उस वक्त एक बात थी, वो ये थी कि जब मैं वहाँ कायद आज़म यूनिवर्सिटी में एज ए स्टूडेंट था, तो जो चीज़ मुझे महसूस होती थी कि ये, और फिर मैं अमेरिका में मतलब मुझे मेरा एक्सपोजर हो गया था, तो मुझे ये महसूस होता था कि हमारी यूनिवर्सिटी में मतलब रिसर्च या पीएचडी प्रोग्राम्स इनका होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब मैंने मिसाल के तौर पर एमएससी मुकम्मल की थी, तो इस बात का कोई तसव्वुर भी नहीं था कि पाकिस्तान में किसी जगह पर फिजिक्स में पीएचडी की जा सके। तो सही। जो मेरा मेजर ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान लौटने का, उसमें मेरी वाइफ भी ऑब्वियसली मेरे साथ शरीक थी। वो ये था कि मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में जाकर एक रिसर्च ग्रुप अपनी फील्ड में क्वांटम ऑप्टिक्स में इस्टेब्लिश करूं, एक पीएचडी प्रोग्राम इस्टेब्लिश करूं। तो इन आइडियाज़ के साथ आई डिसाइडेड टू गो बैक 1984। तो और फिर आपका कागज यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने काफी टाइम लगाया। मैं बिल्कुल, मतलब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब मैं अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उनको 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। जी। जो जी। पहला हाफ है वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी में था, और दूसरा हाफ
यहाँ पर टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में. तो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली शुरू में तो बड़े मसाइल थे. मतलब जब मैं गया हूँ तो यानी लोग भी बड़े हैरान थे कि मैंने ऐसा फैसला कैसे, मेरे अपने फादर मिसाल के तौर पर बड़े हैरान थे, और मतलब बहुत जो करीबी दोस्त थे कि मतलब कि व्हाई आई डिसाइडेड टू कम बैक, क्योंकि मतलब फैसिलिटीज मतलब यानी जैसे जो चीज़ें हम यहाँ पर फॉर ग्रांटेड लेते हैं अमेरिका में रिसर्च करते हुए, उनमें से कोई भी चीज़ वहाँ मौजूद नहीं थी. मिसाल तो जर्नल्स मौजूद नहीं थे, जिस तरह से वहाँ पर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज इस अंदाज में मौजूद नहीं थी. मतलब ये सब चीज़ें खुद करने की ज़रूरत थी. लेकिन जो 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 चीज़ थी वो ये थी कि बहुत जल्दी मेरे लिए ये मुमकिन हो सका कि मैं एक रिसर्च ग्रुप बना सकूं. मतलब अपने साथ मेरे साथ कुछ PhD स्टूडेंट्स, एंड दे वर वेरी एंथुजियास्टिक. मतलब ये मेरे लिए एक बड़ा पॉजिटिव तजर्बा था. मतलब लोग मुझे ये वार्न करते थे कि जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स है पाकिस्तान में क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, वो इतनी अच्छी नहीं है कि जिससे आप एक रिसर्च ग्रुप ऑपरेट कर सकें. लेकिन नहीं, मतलब सही बात है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ दीज स्टूडेंट्स कि जिन्होंने मतलब PhD मुकम्मल की, और उसके बाद इनमें से अक्सर लोग रिसर्च में मौजूद रहे, आज तक मौजूद हैं इनमें से कई लोग. तो दिस वाज समथिंग व्हिच आई हैड नॉट इमेजिन्ड. तो इस पर्सपेक्टिव, इस चीज़ में मेरी अपनी फीलिंग ये है कि आई वाज सक्सेसफुल बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस. और तो तकरीबन मैंने वहाँ पर 20 साल का अर्सा गुजारा, और फिर उसके बाद फिर मुझे मतलब जब मैंने वो छोड़ी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी छोड़ के, मतलब मैंने मूव किया, तो ऐसा नहीं था कि मैं कि मैं छोड़ना चाह रहा था. मतलब मैंने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में जो वक्त गुजारा वो मैं अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त तस्वुर करता हूँ कई लिहाज से. मतलब मुझे मौका मिला कि मैंने थियोरेटिकल रिसर्च ग्रुप इस्टेब्लिश किया, फिर मैंने वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम शुरू किया. उसकी भी एक तवील दास्तान है कि किस तरह से उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हुआ. लेकिन जो 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 बड़ी अहम बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान में जो कुछ करते हुए जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, मतलब आई मीन ये एहसास होता था कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई भी नहीं करेगा. मतलब मेरे ख्याल में ये एहसास आप में भी अभी होगा कि अगर आप ये फेसबुक साइट रन नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा. तो ये चीज़ कई मौक़ों पर मुझे फील हुई कि was like a pioneering kind of opportunity. तो I also looked upon it as an opportunity कि मतलब बहुत कम लोग हैं जिन्हें pioneering रोल अदा करने का मौका मिलता है. तो दिस, और मेरे ख्याल में मतलब विद कोऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, और मतलब मुझे बड़े अच्छे क्वालिटी के स्टूडेंट्स, बड़े डेडिकेटेड किस्म के स्टूडेंट्स मिले. तो आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस था कि मतलब अगर मैं एक तो हल्का सा एपिसोड बता दूं कि जब मैं पाकिस्तान आया था तो मेरे पास ग्रीन कार्ड था. तो नतीजा ये मैं बड़े आराम से आ जा सकता था. उस दौरान में मैंने ये क्वांटम ऑप्टिक्स की बुक लिखनी शुरू की. ये तकरीबन 1991-92 की बात है. और फिर 97 में इट वाज फिनिश्ड, पब्लिश हो गई 97 में. तो उस वक्त तक मैं अमेरिका बहुत फ्रीक्वेंटली जाता आता रहता था. और फिर ऐसा हुआ कि 98 में मतलब मैंने फिर जाकर, मतलब ये बड़ी मेरे ख्याल में बड़ी यूनिक सी मिसाल होगी, लेकिन ये इस बात को जाहिर करती है कि मतलब मैं कितना मुतमईन वहाँ पर था कि मैं अमेरिकन एम्बेसी गया और मैंने उनको वो ग्रीन कार्ड वापस कर दिया. मैंने कहा अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है. मतलब मेरी किताब पब्लिश हो चुकी है. उनको तो मैंने किताब के बारे में नहीं, लेकिन मैं खुद जानता था कि मेरी किताब पब्लिश हो चुकी है. अब मतलब मैं मतलब एक लॉन्ग टर्म स्टे के इरादे से कभी अमेरिका शायद कभी भी नहीं जाऊंगा. तो नहीं, आई थिंक मतलब मैं उन चंद खुशकिस्मत लोगों में हूँ जो पाकिस्तान में बहुत खुश मुतमईन रहे, जिनको किसी से कोई शिकायत नहीं है कि मतलब किसी ने मिसट्रीट किया हो या
یا مطلب جو ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ بھائی لیگ پولنگ ہوئی ہو اینڈ سو آن. آپ نے ذکر کیا یہ آنرس کا ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز, مطلب آپ کو پتہ نہیں یقین آئے گا یا نہیں آئے گا کہ مجھے ستارہ امتیاز جب ملا تو مجھے اخبار سے پتہ چلا. یہ نہیں تھا کہ جیسے میں نے کسی قسم کی کوئی کوشش کی ہو, تو مجھے کچھ 2-3 دن پہلے انکلنگ شروع ہو گئی تھی 1-2 کالز کی وجہ سے کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. لیکن مطلب یہ ہے کہ اسی تو یہی صورتحال دوسرے ایوارڈ سے وابستہ تھی. تو نہیں, آئی تھنک مطلب یہ بہت, اور مطلب ایک سائڈ تو یہ میں نے اکیڈمک آپ کو بتا دی. دوسری چیز جو ہم اپنی سوسائٹی سے بہت ایسوسیٹ کرتے ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ کوئی کام آپ کا کسی سفارش کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو آگے ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا اینڈ سو آن اینڈ سو آن. پوری مطلب میری جو وہاں کی پروفیشنل لائف تھی اس میں مجھے کبھی کسی قسم کا کبھی پریشر محسوس نہیں ہوا کہ مجھ سے کوئی غلط کام کروانے کے لیے کوئی سفارش یا کوئی پریشر کوئی ایسی چیز موجود ہو. تو مطلب بالکل ایک صاف ضمیر 20 سال کی سروس میں. تو نہیں, آئی تھنک مطلب میں پھر بار بار یہ والی بات کر رہا ہوں, لیکن صحیح بات ہے, وہ میرا گولڈن پیریڈ میں اس کو قرار دیتا ہوں, تو اسی وجہ سے. تو دس از ویری گڈ. تو زبیر صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے وہاں پہ ڈفرینٹ تھیوریٹیکل اور ایکسپیریمنٹل فزکس کے گروپس اسٹارٹ کیے. ان میں سے مجھے اس پورے پینل میں سے میں شاید واحد شخص ہوں جو آپ کو تو شاید یاد نہ ہو, آپ سے مل بھی چکا ہوں بیکاز میں بھی قائد یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا جب آپ وہاں پر تھے. لیکن میں آپ کے کچھ اسٹوڈنٹس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. ان میں سے عبدالحمید طور جو آپ کے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ تھے, آپ ڈی سی میں پڑھا رہے ہیں, لیکن پہلے اینڈ میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں کہ ہی از این آؤٹ اسٹینڈنگ فزسسٹ. تو دیٹس ان ریکگنیشن ٹو واٹ یو آر سیئنگ. تو نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ ان کا جو پیشن ہے وہ آئی کین سی دیٹ. تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ نے جو شروع میں ذکر کیا کہ آپ پشاور میں تھے اور پھر وہاں سے, مجھے اس دور کا مجھے سب کو یاد ہے کہ اس دور میں جب بھی کسی بچے کے نمبر اچھے آتے تھے تو وہ یا انجینئر بننا ہوتا تھا یا اس نے ڈاکٹر بننا ہوتا تھا یا فوج میں جانا ہوتا تھا. بالکل. تو آپ نے میں نے بھی ایک سٹیج پر میرا بھی یہی چوائس تھی. آئی آلسو وانٹیڈ ٹو بی اے فزسسٹ, لیکن آئی اینڈیڈ اپ بینگ اے کمپیوٹر سائنٹسٹ. لیکن وہ میری فزکس کی پیشن کبھی ختم نہیں ہوئی. لیکن جس کوشچن کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فزکس کیوں؟ یہ بعض لوگ اس کو بڑا سمپل کوشچن سمجھتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ سے شوق تھا, لیکن میں آپ سے یہ ڈیپلی جاننا چاہتا ہوں کہ فزکس کیوں, کیمسٹری کیوں نہیں, بایولوجی کیوں نہیں, ڈاکٹر کیوں نہیں؟ میرا خیال ہے آپ اگر ڈاکٹر بنتے تو یو وڈ ہیو بین این آؤٹ اسٹینڈنگ ڈاکٹر ایز ویل. تو فزکس کیوں؟ یہ ویسے مطلب بڑا آپ نے بڑا ڈیپ سا سوال پوچھا ہے. تو مطلب میں اپنے پرسپیکٹو سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 2-3 چیزیں تھیں مطلب وچ کمبائن ٹوگیدر ان دس ڈائریکشن. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سبجیکٹ میرا ہمیشہ سے سمجھے کہ کلاس 1 سے جو میرا سبجیکٹ فیوریٹ سا رہا ہے وہ میتھمیٹکس. مطلب میتھمیٹکس کو میں نے ہمیشہ بہت انجوائے کیا ہے. مطلب میں بہت ساری کئی مثالیں بھی دے سکتا ہوں, لیکن مطلب وہ ایسی چیز تھی جو واقعی مطلب مجھے بہت اٹریکٹیو محسوس ہوتی تھی. اچھا, لیکن یہ بات ہے کہ مطلب میتھمیٹکس کو میں نے ہمیشہ ایز اے ٹول سمجھا کہ یہ مسائل کو حل کرنے کا ایک ٹول ہے. اٹ از اے ٹول باکس کہ جس میں جا کر آپ مسائل کو حل کرتے ہیں. حالانکہ بعض انٹرنسک بعض پیور میتھمیٹکس جیسے نمبر تھیوری, اگر میں اپنے پورے انڈر گریجویٹ پیریڈ کو یاد کروں تو جو کورس میں نے سب سے زیادہ انجوائے کیا تھا وہ نمبر تھیوری تھا, وچ از پیور میتھمیٹکس. لیکن وہ ایک ایکسیپشن تھی, ورنہ ان جنرل آئی لکڈ اپون میتھمیٹکس ایز اے ٹول.
दूसरी बात जो चीज़ थी वो ये थी कि मतलब फिजिक्स वाहिद सब्जेक्ट है कि जहाँ पर आप लॉज ऑफ नेचर मतलब in some sense मतलब आप मतलब physicists discovered the laws that govern this universe. मतलब actually जो physics gave birth to other areas like chemistry and so on. लेकिन जो laws जो govern करते हैं वो उनको दरियाफ्त करने का सहरा जो है वो physicist के सर में. तो मतलब मिसाल के तौर पर जब मैं हाई स्कूल या अर्ली कॉलेज में था तो जो सब्जेक्ट्स मुझे बड़े फैसिनेट करते थे, हालांकि मुझे उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, वो ये क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी. मतलब मैंने सिर्फ नाम सुन रखे थे. हाइजेनबर्ग का नाम अभी आया था तो हाइजेनबर्ग का नाम सुना हुआ था, श्रोडिंगर एंड सो ऑन, लेकिन मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि इन्होंने किया क्या. मतलब और रिलेटिविटी, ये आइंस्टाइन आखिर क्यों इतना मशहूर है. तो मतलब दिस वाज द थिंग विच रियली पुश्ड मी इन द डायरेक्शन ऑफ फिजिक्स. लेकिन मैं साथ ही एक बात ये बताऊं कि मतलब जब मैं एफएससी में आया, एफएससी तो चने हो गई, मतलब उस वक्त तो मैंने मतलब ये एक तरह से मेरा ये जो आइडिया था टू बिकम अ फिजिसिस्ट, मतलब उस वक्त मैं दो राहें पर था कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है या फिजिसिस्ट बनना है. मैंने फैसला कर लिया कि मुझे फिजिसिस्ट बनना है. लेकिन उसके बाद फिर जब फिजिक्स पढ़नी शुरू की तो वो मुझे बेतहाशा बोरिंग महसूस हुई. मतलब यानी ये वो तकरीबन वो वाली फिजिक्स थी जो जैसे ऐसे कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस उसमें कि जो ऐसे 200 साल के अंदर दरियाफ्त हुई हो. फिजिक्स मतलब वो ऐसी फिजिक्स नहीं थी जो आपको इंस्पायर कर सके. तो मतलब दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज. मतलब सही बात मैं आपको बताऊं कि कई चंद मौक़ों पर मुझे महसूस होता था कि शायद मैंने गलत फैसला किया. लेकिन ये सारी तस्वीर जो है ये बिल्कुल चेंज हो गई जब मैं एमएससी में आया. और एमएससी मैंने कायद आज़म यूनिवर्सिटी से की, उसे इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी मतलब उस वक्त ये शुरू ही हुई थी तकरीबन. तो वहाँ पर मुझे मतलब उन चंद लोगों को देखने का इत्तेफाक हुआ जो पाकिस्तान में मतलब फिजिक्स के एतबार से बहुत सुप्रीम तस्वुर किए जाते थे, प्रोफेसर रियाजुद्दीन वगैरह एंड सो ऑन. तो अगेन मतलब ये है कि मैं उस वक्त रिसर्च में तो नहीं था, लेकिन ये लोग मतलब द बेस्ट कोर्सेज दैट दे कुड ऑफर क्वांटम मैकेनिक्स में या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एंड सो ऑन. तो नतीजा ये है कि मतलब मुझे फिजिक्स को मजीद करीब से देखने का मौका मिला. और मतलब और समहाउ मतलब जो फिजिक्स से जो रिसर्च से वाबस्ता तसव्वुरात थे, मतलब आई हैड सम ड्रीम्स कि मतलब कि फिजिक्स की जिंदगी जो है वो क्रिएशन से क्रिएटिव मोमेंट से भरी हुई होती है. I mean, in some sense you are completely independent. मतलब यानी बेसिकली जो फिजिसिस्ट की जो जिंदगी है वो तकरीबन ऐसी होती है जैसे किसी शायर की या किसी पेंटर की, कि मतलब एक क्रिएटिव एक्टिविटी में आप खुद मशगूल हैं. लेकिन ऑब्वियसली मतलब जो एक पेंटिंग है वो तो बहुत एक सरसरी सा एक ख्याल पेश करती है और शायरी थोड़ा सा उससे बेहतर बात करती है. लेकिन फिजिक्स जो है वो तो मतलब इट इज इन दैट सेंस लाइक पोएट्री एंड पेंटिंग. कि मतलब पेंटिंग में आपके पास बड़े ऑर्डिनरी से कलर्स होते हैं. मेरे पास भी वही कलर्स हैं जो एक पिकासो के पास हैं, बट पिकासो कैन पुट देम टुगेदर इन सच अ वे कि इट बिकम्स. शायरी का भी यही हिसाब है कि वही अल्फाज हैं, मतलब आई मीन जो आप भी आम जुबान में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो एक शायर की जुबान में एक लाजवाल अल्फाज बन जाते हैं. तो आई लुक्ड अपॉन फिजिक्स समथिंग लाइक दैट, कि यहाँ पर भी बड़े सिंपल से आइडियाज हैं और आप उनको जब जोड़ते हैं तो वो कहाँ से कहाँ बात चली जाती है. कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं. रिलेटिविटी, आप पूरी कायनात को समझ पाते हैं. और हालांकि उनकी जो बुनियादें हैं वो बड़े सिंपल से आइडियाज पर मौजूद होती हैं. I would let Hassan ask the question, but I wanted to just say something. मैं कदीर साहब से मेरी जब भी बात होती है, मैं साइंस और आर्ट, पोइट्री
पेंटिंग, इनको बहुत करीब करीब की चीजें समझता हूँ, बिल्कुल क्रिएटिविटी। लेकिन मैंने आज तक पाकिस्तान से साइंस का अच्छा बैकग्राउंड रखने वाला है किसी से इतनी खूबसूरत और तफसील से इसका बैकग्राउंड नहीं सुना जितना आपने कहा। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बिल्कुल। मेरा इसमें जी बोले। नहीं, अगर इसमें मैं थोड़ा सा मजीद ऐड कर दूं कि मतलब जो चीज़ मैंने अपने लेट्स से एफएससी और बीएससी के ज़माने में जो मिस की थी, वो ये थी कि ये जो मिस्ट्रीज हैं ऑफ द यूनिवर्स, ये समहाउ मतलब बहुत दूर लगती थी उस वक्त। सही बात यह कि ऐसी किताबें भी मुयस्सर नहीं थी कि जिनको पढ़ के आप मतलब अपने इन चीज़ों के बारे में जान सकें। तो ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया कि मैंने यहाँ टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में 2017 में आइडिया प्रपोज किया कि मैं फ्रेशमैन लेवल पर एक क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स पढ़ाना चाहता हूँ। तो डिपार्टमेंट अपोज्ड इट, दे रिजेक्टेड द आइडिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जुबैरी, आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये जो हाई स्कूल से स्टूडेंट्स आते हैं इनका बैकग्राउंड क्या होता है, और ये काम तो आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं। तो मतलब लेकिन somehow I felt motivated and I ended up offering such a course and it turned out to be such a success कि अब ये फ्रेशमैन के लिए उन्होंने ये तकरीबन लाजमी करार दे दिया है जो फिजिक्स मेजर्स हैं कि ये कोर्स पढ़ाया जाए। तो मतलब जो बात है वो ये कि मतलब वो जो एक ड्रीम्स थे वो मेरे साथ अभी तक चल रहे हैं। मतलब जब मुझसे पूछा जाता है कि आपने ये कोर्स पढ़ाने का कब सोचा, तो मैं ये नहीं बताता कि ये 2017 में सोचा। मैं उनसे कहता हूँ कि ये मैंने 1968 और 69 में इसके बारे में शायद जो पहले सीट्स थे, दे गो बैक टू दैट पीरियड कि जब मैं खुद स्टूडेंट था और मुझे ये डिज़ायर थी कि मैं इस किस्म की जो फिजिक्स की जो आई मीन जो लॉज ऑफ नेचर के साथ इसका ताल्लुक है, तो मैं समझ सकूँ। ये मैं सिर्फ एक बात वाज़ेह कर दूं, हसन देन प्लीज आप क्वेश्चन पूछिए कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं, फ्रेशमैन कहते हैं पहला साल कॉलेज का, आप ये समझ लें रफली 13th लेवल, राइट? और इसके बाद तो दैट्स व्हाट जुबैर साहब इज सेइंग कि बीएससी के पहले ईयर के पाकिस्तान के इक्विवेलेंट। जी हसन प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये पूछना था कि कई सारे मैंने जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक्स लिखी हैं जो कि आई थिंक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बन जाती हैं अपनी फील्ड के अंदर, उनसे मैंने एक बात की हुई है। एग्जांपल क्वांटम फील्ड थ्योरी की एक बहुत मशहूर टेक्स्ट बुक है पेस्किन एंड श्रोडर, तो उसके जो एक ऑथर हैं श्रोडर, उनसे थोड़ी सी बात हुई थी। तो वो बाय द वे पेस्किन से भी मिला हुआ, लेकिन उनसे मैंने इस बारे में बात नहीं की थी। तो श्रोडर से इस बारे में बात हुई, वो कहता है कि जब ये बुक लिखने लगे थे हम, तो मुझे पेस्किन ने कहा था कि ये 1 साल लगेगा, फिर हम ये बुक लिख लेंगे। लेकिन इट टर्न्ड आउट कि उनको 5 साल लगे थे वो बुक लिखने में। जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि आपकी जो मशहूर बुक है क्वांटम ऑप्टिक्स पे स्कली के साथ, वो आई थिंक 91 में आप कह रहे हैं 91 92 में स्टार्ट किया आपने, 97 में जाके खत्म हुई। तो क्या वहां पे भी आपको लगा था कि शायद ये जल्दी खत्म हो जाएगी, और इन जनरल वो बुक लिखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा और बड़ा इट ब्रिंग्स बैक अ होल पीरियड। इस किताब की इब्तिदा इस तरह से हुई थी कि मुझे 1989 में मुझे इनविटेशन था एक जगह से कि मैं स्क्वीज स्टेट्स ऑफ रेडिएशन इस पर एक रिव्यू आर्टिकल लिखूं। तो मतलब ये उस वक्त के लिहाज से फिजिक्स में और खास क्वांटम ऑप्टिक्स में बहुत ही एक अहम टॉपिक समझा जाता था। तो वो आर्टिकल लिखा गया, वो तकरीबन 100 पेजेस का होगा। तो फिर एक दिन अचानक मेरे पास पीटर नाइट, अब तो वो सर पीटर नाइट हैं, ही वाज अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर एट इंपीरियल कॉलेज। तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के ऑप्टिक्स प्रोग्राम के हेड थे। तो मेरे पास उनका लेटर आया कि सोहेल, वी वुड लाइक यू टू extend this thing from 100 pages to 200 pages as a monograph. तो मतलब
میں بہت زیادہ انتھوزیاسٹک نہیں تھا. پھر میں نے اسکلی سے بات کی, پھر ہم نے سوچا کہ ہم ایک اسٹینڈ الون بک کیوں نہ لکھیں. تو مطلب دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ. اچھا پھر مطلب آبویسلی میں ڈیل کر رہا تھا اس معاملے کو. تو جو پہلا جب جو پروپوزل تھی, مطلب پھر کیمبرج یونیورسٹی انوائٹیڈ اس ٹو سبمٹ اے فارمل پروپوزل. تو یہ تھی اف آئی ریکال مئی آف 1991. تو جو بات آپ نے کہی ابھی, تو وہ اس میں جو پرومس تھا وہ یہ تھا کہ the book will be delivered in January of 1992. اور جو کتاب کی جو نمبر آف پیجز ہوں گے وہ تقریباً 250 ہوں گے, 250. میں نے تو بلکہ 230 کہے تھے. وہ انہوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ عام طور پر لوگ جو آتھرز ہوتے ہیں وہ بڑا غلط ایسٹیمیٹ ہوتا ہے, انہوں نے اس کو 250 کر لیا تھا. تو اس سے اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ 1991 سے 1992 جنوری میں جو پرومسڈ بک تھی وہ 1997 میں جا کر پبلش ہوئی. اور جو اس کی نمبر آف پیجز ہیں وہ تقریباً کوئی 650 کے لگ بھگ ہے. My God. وہ مطلب وہ اس صورت میں جبکہ بہت سارے ٹاپکس مجھے ڈراپ کرنے پڑے کہ بھائی کتاب کچھ ضرورت سے زیادہ بڑی ہو رہی. تو آئی تھنک دس از ہاؤ اٹ ہیپنڈ. لیکن ایک بات میں یہ کہوں گا کہ مطلب کہ جب میں بک لکھ رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں بالکل یہ تصور نہیں تھا کہ یہ کتاب کامیاب ہوگی. مطلب عموماً بڑے شک و شبہات رہتے ہیں کوئی بھی کتاب لکھتے ہوئے, کم از کم مجھے, کہ بھئی یہ کتاب کوئی پڑھنے کی زحمت بھی گوارا کرے گا یا نہیں. لیکن it turned out to be quite a success. اور I think مطلب پیٹر وہ نائٹ سے اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ ہے کوانٹم آپٹکس کا. بالکل مطلب یہ تصور میرے ذہن میں جب میں لکھ رہا تھا تو اس وقت نہیں تھا, لیکن it turned out to be that way. اور مطلب صحیح بات ہے, professionally that book helped me a lot. You know, ایک مطلب تو نہیں, آئی تھنک اگین وہ میری زندگی کے 5 سال تھے. Okay, Krisa, please. تو چلیں ابھی بات ہو رہی ہے آپ کے ریسرچ پہ. تو ہمارے ہاں کوانٹم فزکس کی جو سمجھ ہے وہ بہت ہی کم ہے. اور جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہمارے جو آڈینس ہے اس میں ہر لیول کے لوگ ہیں, بہت زیادہ ایڈوانس لوگ بھی ہیں, لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ مطلب جو آپ لے پرسن لیول کا کہہ لیجیے. تو ان لوگوں کے لیے اگر ہمیں یہ بتانا ہو بیسکس کے مطلب کوانٹم فزکس کیا ہے اور کیسے یہ ڈسکور ہوئی, تو تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے اس کی ہسٹری کہ یہ کیا ہے اور اس کا آغاز کیسے ہوا. تو کوانٹم میکینکس ایکچولی مطلب یہ ایگزسٹنس میں ایک بڑے منڈین پرابلم کو سالو کرتے ہوئے آئی. مطلب 19th سینچری کے اینڈ میں مطلب یہ تقریباً لوگوں نے تصور کر لیا تھا کہ فزکس تقریباً مکمل ہو چکی ہے. مطلب نیوٹونین لاز کی کوئی وائلیشن بظاہر نہیں تھی. الیکٹرو ڈائنمکس میکسویل کے کام کے بعد تقریباً مکمل تصور کی جاتی تھی. تو یہ احساس تھا کہ بس اب فزکس جو ہے تقریباً مکمل ہو چکی ہے, اب صرف ڈیٹیلز ہیں جن پر کام ہو رہا ہے. لیکن ایک یا دو مسائل ایسے تھے جو اس وقت بھی لوگوں کو احساس تھا کہ جو کنونشنل فزکس ہے جس کو اب ہم کلاسیکل فزکس کہتے ہیں تو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتی. اور اس میں جو ایک پرابلم تھا جو بظاہر بہت ہی ٹریویل محسوس ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ آپ ایک میٹل کو لیں اور اس کو ہیٹ کریں. تو جب ہم اس کو جب اس کا ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کا کلر بھی چینج ہوتا ہے. مطلب پہلے ہیٹ آپ فیل کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ ڈل ریڈ کلر ہوتا ہے, پھر برائٹ ریڈ, اورنج, اور اگر بہت آپ ہیٹ کر لیں تو وہ بلو نظر آنے لگتا ہے. تو یہ کلرز جو ہیں دے کورسپونڈ ٹو ڈفرینٹ frequencies of radiation.
تو جو اچھا اس کے بارے میں ایکسپیریمنٹلی سب معلومات موجود تھی کہ بھئی یہ جو ہے یہ کس طرح سے کلر ڈسٹریبیوشن ایک گیون ٹیمپریچر پر ہوتے ہیں. 1857 میں کیئرکاف مطلب ایک جرمن سائنٹسٹ، تو انہوں نے یہ ریئلائز کیا تھا کہ یہ جو کلر ڈسٹریبیوشن ہے ایک خاص ٹیمپریچر پر، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کس میٹل کی بات کر رہے ہیں. اٹ از انڈیپینڈنٹ آف دیٹ. تو لیکن یہ ٹیمپریچر اور جو فریکوینسیز ہے اس کا تعلق معلوم ہونا چاہیے. So this was a question that he posed in 1857. It took 40 years, 40 سال تک اس بارے میں کوئی پروگریس خاطر خواہ نہیں ہوئی. 1899 میں 1900 میں مطلب ایکچولی 19th سینچری کے بالکل آخری دن تھے، دسمبر 1900. تو ماکس پلانک ایکچولی سالو دس پرابلم. لیکن ماکس پلانک کو اس پرابلم کو سالو کرنے میں جو تصور کرنا پڑا، جو کلاسیکل میکینکس میں کسی طرح سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ جب ایٹمز آسیلیٹ کرتے ہیں تو ان سے جو وابستہ جو انرجی ہوتی ہے وہ پیکٹس کی شکل میں ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی انرجی الاؤڈ ہو. مطلب دیر آر اونلی سم انرجیز آر الاؤڈ. مطلب اس کی میں مثال کچھ اس طرح سے دوں گا کہ جس طرح سے ایک سوئنگ ہے، تو سوئنگ میں مطلب آپ جو انرجی ہے دیٹ از ایسوسیٹڈ ود کہ آپ کتنا پش کرتے ہیں. تو اس میں مطلب کوئی قید نہیں ہے کہ انرجی کچھ بھی ہو سکتی ہے. What Max Planck was now proposing was کہ انرجی جو ہے وہ مطلب الاؤڈ frequencies are there جو باقی ہیں وہ نہیں. تو this was a very major step کہ مطلب کہ آپ جو ہے بالکل جو کلاسیکل میکینکس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں آپ سم ہاؤ اس کے برخلاف ایک پوسٹولیٹ لے رہے ہیں. لیکن جو بات تھی وہ یہ تھی کہ he could derive the right expression. لیکن ماکس پلانک نے خود بھی ریئلائز نہیں کیا کہ اس کی ڈسکوری کس طرح سے بالکل ایک نئی تھیوری کی بنیاد رکھ رہی ہے جو مطلب پوری the rest of history it will influence that. جو دوسرا مطلب پھر 1900 سے 1925 تک یہ پہلا پیریڈ ہے جس میں مطلب مزید کچھ ایسی چیزیں ڈسکور ہوئی جو کلاسیکل میکینکس ایکسپلین نہیں کر سکتی تھی. مثال کے طور پر فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ جس کو آئنسٹائن نے فوٹون کے کانسیپٹ کے ذریعے ایکسپلین کیا، حالانکہ فوٹون تصور جو ہے وہ کلاسیکل میکینکس میں نہیں تھا. پھر نیلز بور کا بڑا فیمس انٹرپریٹیشن ہے آف ہائیڈروجن ایٹم کہ اس میں جس قسم کے لیولز پروپوز کیے کہ مطلب ہر کوئی لیول موجود نہیں ہے، مطلب چند بڑی ڈسکریٹ لیولز ہیں جو ایک سرٹن کنڈیشن پوری کرتے ہیں وہی ہوں گے. تو مطلب لیکن یہ سب جو چیزیں ایکسپلین کی جا رہی تھیں یہ پوسٹولیٹس کی بنیاد پر کہ اس کے لیے اگر ہم یہ تصور کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہم یہ تصور کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اینڈ سو آن سو آن. تھیوری نہیں تھی. جس طرح سے نیوٹونین لاز ہیں کہ وہ آپ ایک سیب جو درخت سے گرتا ہے اس پر بھی اپلائی کرتے ہیں، اور زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اس پر بھی اپلائی کرتے ہیں. تو اس قسم کی کوئی تھیوری نہیں تھی جو ان سب چیزوں کو ایک یونیفائڈ تھیوری کے یونیفائڈ مینر میں ایکسپلین کر سکے. یہ اسٹیپ آیا سمر آف 1925 when Heisenberg, he was 24 year old just graduated scientist. تو he came up with his first ideas کہ مطلب کہ کس طرح سے تھیوری کی بنیاد رکھی جائے. اور پھر مطلب چند مہینے کے بعد جنوری 1926 میں شرڈنگر wrote his equation. اور یہ ایکویشن مطلب میرے خیال میں انسانی تاریخ کی سب سے کامیاب ایکویشن ابھی تک تصور کی جائے گی. مطلب دس ریپلیسڈ نیوٹونین ایکویشن and that was now the beginning of the full-fledged quantum mechanics جو آج تک ہمارے ساتھ چلی آ رہی ہے. لیکن اس میں مطلب جو چیز ہے وہ یہ کہ کوانٹم میکینکس کی جو بنیاد ہے وہ
اس میں بہت سارے ایسی چیزیں موجود ہیں جو کامن سینس کے ساتھ سم ہاؤ ٹیلی نہیں کرتی. نیوٹونین میکینکس کی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ نیوٹونین میکینکس کو سمجھنا بہت آسان تھا, کہ مطلب کہ بھائی آپ فورس اپلائی کریں تو ایکسلریشن ہوگا وغیرہ وغیرہ. مطلب ایک ایسی چیز جس کو ہم اپنی آرڈینری لائف میں آبزرو کرتے ہیں اور ٹیسٹ کر سکتے ہیں. کوانٹم میکینکس کے ساتھ یہ پرابلم شروع سے رہا کہ کوانٹم میکینکس ان پرابلمس میں بہت ہی کامیاب ہے. جہاں پر نیوٹونین میکینکس فیل ہو جاتی ہے وہ اسٹیج ہے جہاں پر مطلب ہم بہت چھوٹے پارٹیکلز جیسے ایٹمز یا الیکٹرانز وغیرہ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. لیکن اس کی جو کنسیپچل فاؤنڈیشن ہے وہ ابھی تک بھی بہت انریزالوڈ قسم کے کویسچنز ہیں جو لوگ ابھی بھی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن جو اس کی پریڈکشنز ہیں وہ ابھی تک کوئی ایسی انسٹنس نہیں ہے کہ جہاں پر کوانٹم میکینکس کی پریڈکشنز غلط ثابت ہوئی. اچھا سر, اس میں نا ایک جیسا آپ نے بات کی, اس کا ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ ایک آسپیکٹ ہے کہ بیکاز کوانٹم میکینکس ابھی بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو, میں حالانکہ میں فزکس کا اسٹوڈنٹ اب نہیں ہوں, لیکن بڑی عرصے کے بعد آ کے انٹیوٹیولی چیزیں اب کوانٹم میکینکس کی جو ہے نا دے ٹرائی ٹو میک سینس ٹو می, لیکن اٹ ٹک اے لانگ ٹائم. تو کسی عام بندے کے لیے میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ کیوں اتنا مشکل ہوگا. لیکن اس کا ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ کیونکہ اس میں ابہامات بظاہر نظر آتے ہیں, اس سے لوگ اپنی اپنی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ڈرائیو کرتے ہیں. اس میں سے لوگ تصوف نکالتے ہیں, اس میں سے دیپک چوپڑا جیسے لوگ روحانیت اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نکال لیتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کا کچھ کامنٹ ہے کہ مثلا آپ کا میں بھی آرٹیکل پڑھا تھا تو اس کے اندر ایک بات جس کی مجھے سمجھ تو آ گئی تھی بڑا عرصہ پہلے, لیکن پاکستان میں سے اردو میں کسی نے پہلی دفعہ لکھی کہ جو انسرٹنٹی پرنسپل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فوٹان اس کو ڈسپلیس کر دیتا ہے اپنی جگہ سے, رائٹ. فوٹان کی انرجی اتنی ہے کہ وہ جب آئے گا الیکٹران کو لگ کے تو وی آر ناٹ سرٹن کہ الیکٹران وہاں پڑا بھی ہوا ہے کہ نہیں. تو اٹس ناٹ دا ایکٹ آف آبزرویشن دیٹ از چینجنگ, اٹ از ایکچولی دا انٹریکشن آف فوٹان ود الیکٹران جو اس کو اپنی جگہ سے ڈسپلے. تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ لوگ, میں نے اردو میں ایسے آرٹیکل پڑھے ہیں کہ جی وہ شاہد جو ہے وہ جب دیکھتا ہے تو حقیقت چینج ہو جاتی ہے اس سے پہلے. تو اس کے اوپر آپ کچھ اگر کامنٹ کرنا چاہیں تو دیٹ وڈ بی ویری گڈ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب میں فلسفے کو اور مذہب کو مطلب آئی ایم اے فرم بلیور کہ اس کو سائنس سے بالکل علیحدہ ہونا چاہیے. مطلب بعض اوقات ہم سائنس میں اس قسم کے نتائج یا اس قسم کی انٹرپریٹیشنز نکال لیتے ہیں جو کسی ایک مخصوص نظریے کو سپورٹ کرتی ہو. مثال کے طور پہ یہی جس کی طرف آپ نے حوالہ دیا ہے کہ ریئلٹی کا کانسیپٹ ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو چیز ہے وہ یہ کہ مطلب ان چیزوں کو میرے خیال میں ریلیٹ کرنا, مطلب سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کو جا کر ایک فلسفے یا خاص طور پر مذہب کے ساتھ ریلیٹ کرنا, میں اس کو بہت ہی ڈینجرس ڈیولپمنٹ تصور کرتا ہوں. مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک سوسائٹی کو پیچھے پھینک دیتی ہے. مطلب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ بہت لائٹلی لے سکیں. مطلب ایکچولی یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں سوسائٹی ایک سائنس کے بارے میں, مطلب آپ جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو سوسائٹی سائنس کے بارے میں ایسے تصورات ڈیولپ کر لیتی ہے جو پھر سائنس کی ڈیولپمنٹ میں بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. اور دس از واٹ از ہیپننگ ان آور سوسائٹیز. تو یہ ہے کہ مطلب یہ بات آپ کی درست ہے کہ مطلب کہ جو ایٹ اے فنڈامنٹل لیول, مثال کے طور پر آئی مین ویو پارٹیکل ڈویلٹی, کہ مطلب کہ ایک لائٹ جو ہے وہ بعض ایکسپیریمنٹس میں ویو کے طور پر بیہیو کرتی ہے اور بعض تجربات میں وہ پارٹیکل کی طرح سے بیہیو کرتی ہے.
So this is a very, very complex, a concept which is very difficult to grasp. کہ مطلب فوٹو لائٹ یہ وہی لائٹ ہے جو ایک ایکسپیریمنٹ میں ویو ہے، ایک میں پارٹیکل کے طور پر ہے. لائٹ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اسے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے؟ اور جو کمپوزٹ فگر ہے، مطلب جو پکچر ہے لائٹ کی، وہ کیا ہے؟ اور مطلب یہ وہ سوال ہے کہ جس پر آئنسٹائن ٹورڈز دا اینڈ آف ہز لائف، مطلب میرے خیال میں سال بھر پہلے کا ایک کوٹ ہے آئنسٹائن کا، which was something like کہ مطلب میں نے 50 سال لائٹ کو سمجھنے میں صرف کیے، لیکن مجھے آج بھی نہیں معلوم کہ لائٹ ہے کیا. میں نے شکر کیا کہ ہر کوئی ایرا غیرہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ جانتا ہے لائٹ کیا ہے، لیکن میں نہیں جانتا. تو اس طرح کے اور چیزیں، انسرٹنٹی ریلیشن، مطلب از اٹ بیکاز کہ ہمارے جو مطلب کہ پوزیشن اور جو اسپیڈ ہے، رفتار ہے، تو یہ تو پریسائز ہیں، یہ صرف ہماری انیبلٹی ہے کہ ہم نہیں معلوم کر سکتے، یا اٹ از مچ مور فنڈامنٹل، مطلب کہ بھئی ان چیزوں، ان آئیڈیاز کا تصور ہی نہیں ہے. تو مطلب دیز آر تھنگس کہ جس کے اوپر مطلب لوگ ابھی بھی غور کرتے ہیں، جو غور کرنے والے ہیں. مطلب اس چیز کا بہت زیادہ اس چیز سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کوئی ڈیوائس بناتے ہیں اور کسی قسم کی یا لیزر بناتے ہیں سو آن. وہاں پر تو یہ چیزیں اتنا پارٹ نہیں پلے کرتی. لیکن اگر آپ کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کائنات کس قانون کے تحت چل رہی ہے، یہ کائنات ایگزسٹ بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، تو مطلب دیز آر سائنٹیفک تھاٹس. مطلب ان کو پھر اب اگر آپ مذہب کے ساتھ جا کر گڈمٹ کرتے ہیں تو صحیح، نتھنگ مور ڈینجرس. اچھا سر، میں نا تھوڑی سی قدیر صاحب ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. 95-96 میں 1 سال کے لیے انڈیا گیا تھا کسی کام کے لیے. تو وہاں پر دہلی میں میری ایک پنڈت کے ساتھ بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی. وہ لوگوں کو لیکچر دے رہا تھا ساری کوانٹم میکینکس، وہ اپنی گیتا اور پتہ نہیں کہاں سے نکال کے نا تو لوگوں کو. تو وہی اب چیزیں پاکستان میں بھی ہوتی ہیں کہ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کوانٹم میکینکس کے یہ تصورات 1400 سال پہلے کے مسلم فلاسفرز کے کاموں میں ہمیں مل جاتے ہیں. تو آپ کا آج آرٹیکل میں پڑھا تھا تو مجھے ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ اس میں آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہی آپ نے جو کہا کہ ویو پارٹیکل ڈوئلٹی، ڈی بروئی کا جو کام تھا، اس کے بغیر آپ کا کوانٹم میکینکس کے تصورات، دیٹس واٹ کاز یو انسرٹینٹی اینڈ آل دیٹ، اس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو میں ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوتا ہوں کہ آپ مجھے ویو پارٹیکل ڈوئلٹی کا کانسیپٹ جس کسی پرانے قدیم فلاسفر کے کاموں میں سے نکال کے دیں گے، میں اس کو ایک کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. تو آف کورس نو بڈی کین ڈو دیٹ بیکاز دیٹس اے ویری نیو کانسیپٹ. حسان نہیں یہ بات آپ نے بالکل درست کی. اور مطلب جو ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے، مطلب ایک اور جو پوائنٹ ہے، پوائنٹ آف ویو تو نہیں، پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ مطلب کہ یہ جو ایک ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ سائنس جو ہے وہ ہولی بکس میں جو چیزیں ہزاروں سال پہلے لکھی گئی تھیں، یہ ان کی ایک طرح سے سپورٹ کر رہی ہے، ان کو ویلڈ ثابت کر رہی ہے. تو سائنس تو ایوالو کر رہی ہے. مطلب آپ آج 500 سال پہلے، 600 سال پہلے جب نیوٹن بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت جو سائنس کے جو کانسیپٹ، بنیادی کانسیپٹس تھے، وہ تھے جو ارسطو نے پیش کیے تھے. تقریباً تھوڑے سے ایوالو ہوئے تھے، لیکن بنیادی اصول تو، بنیادی چیزیں تو وہی تھیں. تو اگر اس وقت کسی نے بیٹھ کر مطلب جو اس وقت کی سائنس ہے اس کو مذہبی جو کتابیں ہیں ان کے ساتھ ٹیلی کرنے کی کوشش کی ہوگی، تو مطلب وہ بالکل ڈفرینٹ حقائق تھے جو مثال کے طور پر نیوٹن کے بعد آئے. اور اب جو حقائق آئے ہیں جن کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں، جو آج کی تاریخ میں جن کو ہم لاز آف نیچر تصور کرتے ہیں، تو یہ 100 سال پہلے تو نہیں تھے. تو مطلب تو یہ بہت ہی ایک ڈینجرس، مطلب مذہبی لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت ہی ڈینجرس پوزیشن ہے جب آپ آج کل کے جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو مذہب کے فریم ورک میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ واٹ ایف کہ جس چیز کو آپ آج ثابت کر رہے ہیں، کل پتہ چلے کہ سائنس تو اس سے 2 قدم آگے چلی گئی. بالکل بالکل. جی حسن.
अच्छा, मेरे इस क्वेश्चन में ना मुझे थोड़ी सी तमहीद माननी पड़ेगी. सो क्वेश्चन जो है ना वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि हमारी यूनिवर्सिटियों में जो रिसर्च है वो उतनी क्यों नहीं होती जितनी हम चाहेंगे हो. अब इस क्वेश्चन पे लेट 80s में एक प्रोग्राम था रास्ते इल्म के, उसमें आपने बात की थी इसके बारे में कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च क्यों नहीं होती. तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपका आज भी वही व्यू है या आपके व्यूज़ में कोई चेंज आया. लेकिन जो लोग देख रहे हैं इस कॉन्वर्जेशन को, उनके लिए मैं आई थिंक 1.5 मिनट का क्लिप है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो चला के दिखा दूँ. हाँ प्लीज. चलें 1 मिनट फिर. यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च न होने की एक अहम वजह यह है कि सकाफ़ती और तारीख़ी तौर पर हमारे यहाँ आज़ाद सोच और इंडिपेंडेंट जहन की तैयारी की तरफ तवज्जो नहीं दी गई. हर सतह पर हम एक दूसरे पर अपनी सोच रीजनिंग किए बगैर मुसल्लत करना चाहते हैं. जिस माशरे में साइंसी सोच नहीं होगी वहाँ साइंसी रिसर्च का न होना कुदरती है. फिर ये कि सरकारी सतह पर आज तक साइंसी रिसर्च के मुनासिब तौर पर स्पॉन्सरशिप नहीं की गई. फंडिंग के एतबार से इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ की जो बुरी हालत है वो सबके सामने है. हमारे बेहतरीन जहन तालीमी करियर और रिसर्च की तरफ माइल नज़र नहीं आते. एक यूनिवर्सिटी टीचर और एक साइंटिस्ट की इस माशरे में अहमियत का अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि एक माँ अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट, फौजी ये सब तो बनाना चाहती है, लेकिन शायद ही कोई माँ अपने बच्चे को टीचर या साइंटिस्ट बनने का आइडियल देती नज़र आती है. फिर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उसने रही सही कसर पूरी कर दी है. अगर यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च का गहवारा बनाना है तो वहाँ हर कीमत पर अमन और सुकून की फ़ज़ा कायम करना होगी. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके आज भी यही व्यूज़ हैं, क्योंकि ये आप ही हैं जो बात कर रहे हैं. तो क्या आपके आज भी यही व्यूज़ हैं या आपके व्यूज़ थोड़े चेंज हुए हैं उसके बारे में? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मुझे यकीन नहीं है कि ये मैं बात कर रहा हूँ. अच्छा, मैं भी ये कहने लगा था मेरे सर के बाल आप मेरे देख ओके. लीजिए और मैं ये कहने लगा था कि दैट इज द सुहेल जुबारी आई रिमेम्बर. जी प्लीज. नहीं, आई थिंक बुनियादी तौर पर तो आई एग्री कि मतलब जो बात मैं उस वक्त कह रहा था वो ऑब्वियसली आज भी दुरुस्त है. लेकिन अब मेरा होराइजन थोड़ा सा, मैं अगर कहना चाहूँ तो वो बढ़ गया है. मतलब मैं अब ये जो मसाइल हैं इनको मैं 3 लेयर्स में देखता हूँ. एक तो ये है कि आज की तारीख में क्या हो रहा है, कि मतलब आज की तारीख में जो तालीम का लेवल है और जो प्रोडक्ट्स यूनिवर्सिटियों से हमारे यहाँ निकल के सामने आ रही हैं, तो मतलब हाउ टू चेंज दैट, कि मतलब के कुछ हालात बेहतर हों. अच्छा, दूसरा लेवल ये है कि मतलब फौरी तौर पर आज की तारीख में बैठकर हम कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जो बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म होगी. दूसरा लेवल ये है कि हम एक जनरेशन का सोचें कि भाई मतलब आज से 30 साल के बाद हमारी सोसाइटी इस मुकाम पर होनी चाहिए. तो ये तो 2 लेवल्स हैं जिस पर हम अक्सर बातचीत कर लेते हैं. लेकिन मुझे एक्चुअली जिसका एहसास अब बहुत शिद्दत के साथ होने लगा है वो ये है कि ये क्या बात है कि इस्लामी कि ये जो साइंस से वाबस्ता जो हमारी मसाइल हैं, साइंसी सोच के बारे में जो बातें हम कर रहे हैं, ये सारे मसाइल सिर्फ हमारे लिए तक महदूद नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए महदूद नहीं है. मुसलमान जहाँ भी मौजूद हैं समहाउ उनकी जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस हैं आज की तारीख में, या अगर आप 50 साल की 100 साल की, तो मतलब वहाँ पर आपको ये महसूस होता है कि मुस्लिम सोसाइटीज़ ने कहीं भी पिछले 600-700 सालों में कोई ऐसे कारनामे नहीं अंजाम दिए कि जो वेस्ट में हम देखते रहे हैं. मतलब इस वक्त हमारी पूरी जो जिंदगी है उसमें जो भी नई चीज़ हमें महसूस होती है, ये लाइट बल्ब जो हमें नज़र आ रहा है और ये जो सेल फोन हमें नज़र आ रहा है, ये कंप्यूटर जिसके सामने हम बैठे हुए हैं वगैरह वगैरह, इनमें से किसी चीज़ में हमारा कोई शेयर नहीं है. तो मेरे नज़दीक ये एक बहुत वसी सवाल है और बहुत अहम सवाल है कि हम ये साइंटिफिक सोच डेवलप करने में क्यों नाकाम रहे हैं. मतलब ये मसला आज का या एक जनरेशन या 2 जनरेशन का नहीं है, ये 1300 साल के 1300 AD के बाद से यूँ समझ लें, जब हमारी गोल्डन एज ख़त्म हो गई,
تو اس کے بعد سے یہ مطلب پچھلے 600-700 سال جو ہے یہ کسی بھی سائنٹیفک اچیومنٹ سے خالی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مطلب کہ اس چیز مطلب یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ سبجیکٹ بن گیا ہے. مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ڈسکشن سوسائٹی میں جاندار ڈسکشن، آنیسٹ ڈسکشن ہونے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو سائنٹیفک ذہن اور سائنٹیفک پروگریس جن چیزوں کی ہم باتیں کر رہے ہیں اس کا تعلق نہ پیسے سے ہے، نہ مطلب ہم منسٹریز میں بیٹھ کر جو پالیسیز بناتے ہیں یہ ان سے ہے. یہ اس کی جو روٹس ہیں وہ کہیں اور ہیں، اور اور وہاں پر ہیں جہاں پر صحیح بات ہے ہم بات کرتے ہوئے بہت گھبراتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے بغیر ہمارے لیے ایک ایسا معاشرہ کریٹ کرنا کہ ہمارے بچے یا ہماری جو آنے والی جنریشنز ہیں وہ پراؤڈ فیل کر سکیں، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکے گا. مطلب ہم تھوڑا بہت تو امپروو کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک نیشنل ایک سائنسی سوچ ہے سوسائٹی کی وہ لانا، مطلب اس کے لیے روٹس جو ہے وہ بڑی گہری ہیں اور ہمیں مطلب وہاں تک پہنچنا ہوگا کہ وہ کیا مسائل ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں. جب آپ کا میں نے انٹروڈکشن دیا تھا تو ایک میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ کو بہت سارے جو ایوارڈ ملے ہیں اس میں سے ایک ایوارڈ جو ہے ڈاکٹر عبدالسلام ایوارڈ فار فزکس بھی ہے. تو آپ کی زندگی میں آپ کو کبھی موقع ملا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے انٹریکٹ کرنے کا؟ جی سلام صاحب سے ایکچولی مطلب میرا ایسا رابطہ تو نہیں رہا جیسے بعض پاکستان میں موجود دوسرے سائنسدانوں کا رہا ہو. تو مجھے صرف 2 مرتبہ ان کے سینٹر میں جانے کا اتفاق ہوا. پہلی دفعہ میں 1985 میں گیا تھا جب مجھے وہاں پہ ایک سمر اسکول تھا، اس میں لیکچر دینے کی دعوت دی گئی تھی. تو سلام صاحب کا یہ دستور تھا کہ وہ جو سمر اسکولز ہوتے تھے تو اس میں جو بھی انوائٹڈ اسپیکرز ہوتے تھے تو ہی یوز ٹو ہیو اے لنچ ود دیم، اور اس کے اندر مطلب گروپس کی شکل میں 5-6 لوگ جو ہیں وہ آج کا لنچ ہے تو کل کا لنچ باقی اور لوگوں کے ساتھ ہے. تو بہرحال مجھے وہ پہلی مرتبہ ان کے ساتھ لنچ ٹیبل پر بیٹھنے کا اتفاق ہوا. لیکن مطلب اس وقت بھی یہ صورتحال تھی، اب بھی کسی حد تک یہی ہے کہ مطلب میں واحد بندہ تھا جو مشرق سے آیا تھا، ورنہ باقی سب لوگ جو اسپیکرز کے طور پر آئے ہوئے تھے وہ مغرب سے آئے ہوئے تھے. تو سلام صاحب ریئلائز دیٹ، تو پھر انہوں نے مجھے اکیلے میں بلایا اور تو پھر ہم کوئی 1-2 گھنٹے بات چیت کرتے رہے. شروع میں تو وہ مجھ سے میری ریسرچ کے بارے میں پوچھتے رہے. میں اس زمانے میں یہ فری الیکٹران لیزرز اسی پر مجھے لیکچرز دینے کے لیے دعوت دی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد پھر وہ پاکستان میں جو سائنٹیفک سین ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ مطلب ہی واز ویری کنسرنڈ. مطلب میں نے محسوس کیا کہ وہ مطلب حالانکہ وہ پاکستان میں شاید پی ایچ ڈی کرنے کے بعد سے رہے نہیں تھے لیکن ان کا دل پاکستان میں تھا. مطلب دس واز کمپلیٹلی اپیرنٹ ان دیٹ 1 or 2 hours conversation. تو اس کے بعد پھر مجھے ایک مرتبہ اور ان سے ملنے کا اتفاق ہوا، لیکن اس وقت مطلب اور بہت سارے لوگ موجود تھے. 1 to 1 میری ان سے صرف ایک ہی ملاقات ہوئی. صحیح. تو ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کے بارے میں ہمارے جو آڈینس ہے اس کو کچھ بتائیے، ان کو کچھ بتائیے کہ کتنی اہم کنٹریبیوشن رہی ڈاکٹر صاحب کی. سلام صاحب کو ڈاکٹر عبدالسلام کو آئی تھنک مطلب 20ویں صدی کے جو بالکل جو ٹاپ ٹیئر سائنٹسٹ ہیں، اگر آپ ٹاپ 10 یا ٹاپ 20 شمار کرنا چاہیں تو سلام صاحب اس میں موجود ہوں گے. مطلب دا تھنگ از کہ نوبل پرائز مطلب یہ معراج سمجھی جاتی ہے ایک سائنٹسٹ کے لیے نوبل پرائز حاصل کرنا. لیکن میرے نزدیک نوبل پرائزز میں بھی ایک ڈسٹنکشن ہے کہ تو سلام صاحب ان نوبل پرائز ونرز میں بھی جو ایلیٹ گروپ ہے ہی بلانگس دیئر.
اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مطلب یہ ایک خوش قسمتی بھی ہوتی ہے اور مطلب اس میں مطلب موقع ملنے کی بات بھی ہوتی ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسے قوانین ڈسکور کر پاتے ہیں جن کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے. مثال کے طور پر نیوٹن کا جو لا آف گریویٹیشن ہے, I mean, that will perhaps stand for a very long time. اسی طرح سے کوانٹم میکینکس جنہوں نے دریافت کی وغیرہ وغیرہ. سلام صاحب اس کیٹیگری میں بلانگ کرتے ہیں کیونکہ مطلب جو ایک سب سے فنڈامنٹل پرابلم جو ہم سمجھتے ہیں فزکس کا, وہ یہ ہے کہ مختلف فورسز ہیں. پہلے 5 فورسز ہوتی تھیں. میکسویل تقریباً 150 سال پہلے میکسویل واز دا فرسٹ ون جنہوں نے الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم کو یونیفائی کیا, اور پھر 100 سال تک کوئی خاص پروگریس نہیں تھی باقی فورسز کو یونیفائی کرنے کی. تو پھر سلام صاحب نے مطلب جو ہے وہ یہ جو الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے اور پھر جو ویک فورس ہے جو اس بات کی جو اس بات کا سورس ہے کہ نیوکلیس میں سے جو پارٹیکلز نکلتے ہیں, تو پروفیسر عبدالسلام بیسیکلی یونیفائڈ دیز 2 فورسز اینڈ شوڈ دا وے. مطلب ان کا کنٹریبیوشن صرف یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا, بیسیکلی ہی شوڈ دا وے فار فردر یونیفیکیشن of other forces like a strong force etc. تو نہیں, سلام صاحب تو مطلب یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ان کو اس انداز میں اون نہیں کیا جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے تھا. سلام صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب he was an opportunity. مطلب ڈاکٹر عبدالسلام was keen to promote science and scientific thought in Muslim world. I think he regarded himself in his contributions on a much wider scale. وہ تو اسلامی دنیا کا ان کے ذہن میں تصور تھا, لیکن obviously چونکہ وہ پاکستان سے تھے, جنگ سے تھے, تو ان کا دل تو پاکستان میں تھا. تو سلام صاحب سے اگر ہم کوئی بھی کچھ کروانا چاہتے, ان کو رول ماڈل بنانا چاہتے کہ ہمارے وہ جو ابھی آپ نے میرا کوٹ پروڈیوس کیا کہ کوئی ماں یہ نہیں کہتی کہ میرا بچہ بڑے ہو کر سائنسدان بنے گا, سلام صاحب could have done that. مطلب کہ ماں اپنے بچے کو کہتی کہ میرا بچہ بڑے ہو کر سلام بنے گا, ایسا ہوتا تو that would have been a very transforming moment. اور یہ ہوا. مطلب چائنا میں, مطلب آپ میں سے وہاں نیو یارک میں جو یونیورسٹی ہے, تو وہاں کے جو میجر فگر رہے ہیں وہ سی این یانگ رہے ہیں, اور سی این یانگ اور ان کے ساتھ ٹی ٹی لی, ان کو جب نوبیل پرائز ملا تھا, یہ چائنیز تھے, امریکہ میں ان کی رہائش تھی اس وقت, تو مطلب چائنا کیپٹلائز, حالانکہ چائنا اس وقت بالکل آئرن کرٹن کے دوسری طرف تھا, مطلب چائنا کا بس سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن انہوں نے ان دونوں کے نوبیل پرائز کو بری طرح سے ایکسپلائٹ کیا کہ مطلب کہ بھئی ان کو رول ماڈل بنایا اپنے ینگ جنریشن کے لیے. تو نتیجہ یہ کہ چائنا کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کہاں پہنچ گئے. تو یہ ہماری بہت بڑی ٹریجڈی ہے. سلام کا نام جب لیا جاتا ہے ہمارے مطلب میرے نزدیک, تو somehow you do not feel happiness, you feel sadness. کہ جو ہونا چاہیے تھا, جو ہو سکتا تھا, وہ somehow نہیں ہو پایا. اچھا سب اس میں اسی بات کی آگے ایکسٹینشن, آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ڈاکٹر سلام اپنے آپ کو ایک مچ بگر کینوس کا سمجھتے تھے. تو میں ڈاکٹر سلام صاحب سے بہت زیادہ متاثر تھا, بلکہ ایک دفعہ جب میں نے ایف ایس سی کیا تو میں نے ان کو لیٹر بھی لکھا, اور میں نے لیٹر کیسے لکھا تھا کہ IETP ٹریسڈ اٹلی ڈاکٹر سلام, اور مجھے یقین تھا کہ کبھی مجھے جواب نہیں آئے گا. تو 3-4 months later I got a response back from him, handwritten response, encouraging me and all that. لیکن جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں,
میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر اسلام صاحب کی ادھر بک تھی آئیڈیلز اینڈ ریالٹی یا کسی انٹرویو میں، مجھے اب صحیح طرح سے یاد نہیں آ رہا، ایک ان کی بات پڑھی جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کی ایکسٹینشن میں. انہوں نے اس میں لکھا کہ میں عرب ممالک میں جاتا ہوں، وہاں کے بادشاہ مجھے بلاتے ہیں، میں ان سے سائنس کی بات کرتا ہوں، ان کے اندر صرف دلچسپی ہوتی ہے ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کی. وہ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ لے لیں گے، کاریں بنانی ہیں سارے، لیکن سائنس کی ڈیولپمنٹ کی وہ بات نہیں کرتے. تو انہوں نے پھر اس میں لکھا کہ مجھے ایک دفعہ 70s میں چیون لائی نے، جو چائنا کے میرا خیال ہے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے مجھے گفتگو کے لیے بلایا. کہتا جب میں گیا تو آئی واز امیزڈ کہ وہ میری تھیوری پر اتنی کمپیٹنٹ کنورسیشن کر رہے تھے. تو میں بڑا امپریس ہوا کہ in order for you to have a competent conversation with Dr. Salam, you need to know science, right? مطلب ایسے تو نہیں بات ہو سکتی. تو یہ بڑا ایک امپیکٹ رہا ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے یہاں ایک آج کل بھی اکثر ہمارے گروپ میں، اینڈ دیٹ از دا کوشچن آئی وانٹڈ ٹو آسک، کہ ہمارے گروپ میں لوگ اس بات کے اوپر بڑا مذاق اڑاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کبھی ہود بھائی کا ذکر کریں کہ انہوں نے اتنے پیپر لکھے ہیں، تو کہتے ہیں پیپر لکھنے میں کیا ہوتا ہے جی، پیپر کوئی چیز ایجاد کریں. تو آپ اگر مجھے یہ بتائیں لوگوں کو کہ سائنس میں جو ریسرچ ہوتی ہے اس کا کیا میجر ہوتا ہے کہ یہ ریسرچ ہو رہی ہے، یا مطلب ہمارے آڈینس کے لیے if you can comment on that. نہیں مطلب the thing is مطلب جو I mean ٹیکنالوجی جو ہے وہ تو I mean وہ تو یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز بورو کر لیں. مطلب آپ نے ایک چیز اسٹیبلش کی ہے اور میں آپ سے کہوں کہ بھائی اس کی ایک کاپی بنا کر مجھے بھی دے دیں، میں بھی یہ مشین رن کر لیتا ہوں. لیکن جو سویلائزیشنس جن کو ہم ترقی یافتہ یا مطلب جن سویلائزیشنس نے ریئلی انسانیت کو کنٹریبیوٹ کیا ہے، وہ سویلائزیشنز ہیں جو سائنس میں جنہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے. مطلب اس میں بلکہ مسلمانوں کے حوالے سے بھی یہ والی بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے مطلب تقریباً 8th سینچری سے لے کر تقریباً 12th اور 13th سینچری تک مسلمان سائنس میں بہت آگے تھے. مطلب وہ سائنس کو سمجھنے کی کوشش اور مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو سائنسی سوچ تھی وہ ایک سوسائٹی کے اندر موجود تھی. تو مطلب اگر سائنس مطلب اگر اس دنیا میں مطلب عزت کے ساتھ آپ نے رہنا ہے تو سائنس کے بغیر تو میں نہیں سمجھتا کہ مطلب کچھ ہو سکے گا. حسان اچھا مجھے کیا کہتے ہیں کوشچن پوچھنا تھا کیونکہ آپ کو ڈاکٹر عبدالسلام ایوارڈ بھی ملا ہے رائٹ، تو اس کے بارے میں ایک تھوڑی سی آئی ڈونٹ نو کہ فنی کہنا چاہیے، فنی / سیڈ اسٹوری ہے جو کہ میں نا ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹ پہ کام کر رہا ہوں ڈاکٹر عبدالسلام کے اوپر، جو کہ شاید میں نومبر میں شاید ریلیز کروں گا. تو اس کے لیے میں نے کچھ لوگوں کے انٹرویوز کیے، ان میں سے ایک جن کا میں نے انٹرویو کیا وہ ڈاکٹر اصغر قادر ہیں. تو وہ انٹرویو تو میں نے ابھی ریلیز نہیں کیا. تو جو سلام ایوارڈ ہے وہ ڈاکٹر ریاض الدین، ڈاکٹر فیاض الدین اور ڈاکٹر اصغر قادر انہوں نے مل کے شروع کیا تھا. تو ڈاکٹر اصغر قادر نے مجھے ایک اسٹوری بتائی، کہتے کہ سلام ایوارڈ جو تھا وہ ہم نے 1981 میں پہلا دیا، اس کے بعد کچھ سال تک دیا ہی نہیں کیونکہ کوئی جو ہے وہ اس کرائٹیریا پہ پورا ہی نہیں اترتا تھا کہ جس کو ہم ایوارڈ دے سکے پاکستان میں سے. تو پھر وہ 1984 میں ملا ڈاکٹر ہود بھائی کو، پھر آئی تھنک آپ کو 1986 میں ملا if I'm not wrong. اور اس کے بعد بھی دیکھیں اگر تو وہ ہر سال نہیں ملتا وہ پرائز، کیونکہ ہر سال جو ہے وہ نامینیشن پورا ہی نہیں اترتے اس کرائٹیریا کے اوپر جو کرائٹیریا انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ کوالٹی ہونی چاہیے پبلیکیشنز کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، یا کوئی اور کامنٹ ہے آپ کا اس کے اوپر؟ نہیں مطلب یہ تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سائنس کے اعتبار سے، اور اس میں صرف فزکس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہر شعبے کی بات کر رہا ہوں. مطلب اس میں کیمسٹری بھی شامل ہے، میتھمیٹکس بھی شامل ہے. مطلب ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. مطلب اور اس میں مطلب جو ٹریجک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سلام پرائز یہ تو صرف پاکستان کے لیے دیا جاتا ہے، اگر آپ ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ پوری اسلامک دنیا کے لیے یہ اس کو اسپریڈ کر دیں تو بھی آپ کو شاید مسائل کا سامنا کرنا پڑے. آئی ہوپ کہ نہیں، لیکن
تو مطلب یہ somehow ایک ایسا I mean اس کے برعکس مثال کے طور پر آپ انڈیا میں اگر اس قسم کا ایوارڈ اسٹیبلش کرتے ہیں تو وہاں پر مطلب بالکل کمی نہیں ہے. مطلب بہت لوگ ہیں جو بڑے ایمیننٹ سائنٹسٹ. تو مطلب یہ ایک ہماری ایک مطلب بڑی ٹریجڈی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری بیسک ایجوکیشن ہے, مطلب اگر آپ اس موضوع پر اگر بات کرنا چاہیں تو اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ بالکل اس اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے جو جیسا ہونا چاہیے. مطلب یہ مسئلہ ہائر ایجوکیشن لیول پر نہیں ہے. مطلب دا پوائنٹ از کہ جو لوگ ہمارے اسکولوں سے اور کالجوں سے, خاص طور پر جو گورنمنٹ سپورٹڈ ہیں, وہاں سے جو لوگ نکل کے آ رہے ہیں, تو ان سے یہ توقع کرنا کہ یہ بہت ہی کوئی کریٹو کام کر لیں گے یا مطلب ایسا مطلب سائنس میں کسی بھی طرح سے کوئی اہم کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, somehow in general it is not true. مطلب ہو سکتا ہے ایک دو چند ایکسیپشنز ہوں. تو مطلب میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس مسئلے کو بڑا ڈیپ لیول پر جا کر دیکھنا ہے. یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پر ایک سطحی سی گفتگو کر لیں اور یہ کہیں بھئی یہ ٹیکسٹ بکس آپ چینج کر دیں اور یہ اسکول بنا دیں and so on. مطلب یہ مسئلہ میرے نزدیک بہت ہی گہرا مسئلہ ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کی روٹس وہاں پر ہیں جہاں پر صحیح بات ہے ہم بات چیت کرتے مطلب ایز اے سوسائٹی ہم بات چیت کرتے ہوئے بہت انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اچھا سر, ایک اور کویسچن ہے میرا, وہ مجھے بھی خیال آیا کہ آپ سے آج بات ہو رہی ہے, تو ایک کویسچن ہے جو کہ جس کا تعلق پاکستان کی سائنس سے بھی ہے, اور ایکچولی وہ شاید میں یوز بھی کر سکتا ہوں اپنی اس ڈاکومنٹری میں. سو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت آئی ڈونٹ نو کہ آپ کتنا بولنا چاہیں گے اس پہ, لیکن جتنا بولنا چاہیں تو پلیز آئی لائک ٹو نو. سو ڈاکٹر سلام نے 1976 میں ایک اسکول اسٹیبلش کیا تھا جس کا نام تھا نتھیا گلی سمر اسکول. سو نتھیا گلی سمر اسکول جو ہے, اب میں یہ سمجھتا ہوں اور میں کچھ اور لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ بہت سینئر ہے, جو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسکول کی کوالٹی ڈکلائن ہوئی ہے اوور دا ایئرس. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ اگر لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیوں ہوا؟ جب میں پاکستان میں موجود تھا تو اس وقت نتھیا گلی اسکول تو اس وقت سے شروع ہو چکا تھا, بلکہ جب میں پی ایچ ڈی کے لیے گیا تھا تب پہلا اسکول 1974 میں غالباً یا 75 میں پہلی دفعہ ہوا تھا. جب میرا ایک آئیڈیا یہ تھا کہ یہ جو سمر اسکول ہے اس کی آرگنائزیشن کچھ اس طرح سے تھی, مطلب اٹ واز اے گڈ آئیڈیا, لیکن مطلب یہ اٹ کوڈ ہیو بین مچ بیٹر. وہ اس سینس میں کہ دس واز سم تھنگ وچ واز امپوزڈ فرام آؤٹ سائڈ. اٹامک انرجی کمیشن نے کچھ ٹاپکس کا سلیکشن کر لیا, اس کے بعد انہوں نے کچھ اسپیکرز کو ارینج کر لیا ویسٹ سے, اور اس کے بعد جو آڈینس ہے مطلب دے جسٹ اپلائی. بعض اوقات کسی کو ایسے بھی لوگ تھے جو اس کا جن کا اس فیلڈ سے بہت براہ راست تعلق بھی نہیں ہوتا تھا. تو نتیجہ یہ کہ اس اسکول کا جو امپیکٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ وہاں پر جائیں وہ کچھ مطلب ہفتے میں یا 2 ہفتے میں سیکھ کر آئے. مطلب ایک پورے سبجیکٹ کے اوپر ایک سیریز آف لیکچرز ہے. تو جو اسکولز جو میں نے مطلب کم از کم ویسٹ میں دیکھے ہیں تو وہاں پر مطلب ایک بڑا ایک ایسا مطلب ماحول ہوتا ہے کہ جہاں پر مطلب یو لرن اے لاٹ. تو مطلب جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی فیلڈ کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا, اس فیلڈ پر آپ کسی موسٹ ایمیننٹ بندے کو بلا لیجئے لیکچر دینے کے لیے, تو you would not learn anything. I would not learn anything. اگر مثال کے طور پر مجھے بایولوجی نہیں آتی اور بایولوجی کا ایک نوبل laureate آپ بلا کر اس سے آپ لیکچر دلوا دیں, I would not learn anything. مطلب لرن کرنے کے لیے ایک سرٹن تھریش ہولڈ چاہیے ہوتا ہے کہ مطلب کہ جس لیول پر آپ ہوں کہ آپ سوال تو کم از کم کر سکیں, آپ کو بنیادی باتیں تو معلوم ہوں اس ایریا کی. تو یہ اس وقت بھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ درست نہیں ہے
کہ مطلب کہ جو لوگ مطلب ہمارے ہاں اتنے لوگ موجود نہیں تھے کہ جن ٹاپکس پر بات چیت ہو رہی ہے اس کے بارے میں وہ ان کا ایک کریٹیکل لیول آف نالج موجود ہو. تو مطلب جو اس میں میرے نزدیک جو ایک مطلب جو میں نے اس وقت بھی ایک مرتبہ تجویز پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ ایکچولی اٹ شوڈ بی آرگنائزڈ اراؤنڈ سرٹن انڈیویجولس. مثال کے طور پر اگر کوئی صاحب ہیں جو مثال کے طور آپ اسٹرنگ تھیوری پر کام کر رہے ہیں تو in some sense it should be built, I mean یہ جو اسکول ہے it should be built around you. مطلب بجائے اس کے کہ ایک آرگنائزیشن ٹاپکس چوز کرے اور پھر امپلیمنٹ کرے, it should be built around individuals. لیکن صحیح بات میں آپ کو بتاؤں مطلب یہ سوال جو ہے یہ اس کا جواب اتنا فرسٹریٹنگ ہے. مطلب مجھے اس کا قاعدے کا جواب دینے میں دقت پیش آ رہی ہے. صحیح بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مین پاور ڈزنٹ ایگزسٹ. مطلب آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ کوئی مطلب ایسا سائنسدان جس کی دنیا میں پذیرائی ہو اور جس کی عمر سے 50 سال سے زیادہ ہو اور پاکستان میں موجود ہو تو بہت شاید اکا دکا نام نظر آئیں گے. مطلب ہے ہی نہیں. اور تو I mean میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہے نتھیا گلی سمر اسکول اور یہ سب چیزیں وہاں پر جچتی ہیں جہاں پر ایک تھرائیونگ ماحول موجود ہو آلریڈی. مطلب ان سمر اسکولز کے ذریعے آپ ایک ماحول نہیں کریٹ کر سکتے. یہ پہلے بھی درست تھا, آج بھی درست ہے. آپ تو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ پہلے شاید بہت اچھا ہوتا تھا اور اب گر گیا. نہیں, مطلب یہ پہلے بھی تھا اور یہ اب بھی ہے. جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک آپ ایسے آئیڈیاز ڈیولپ کریں کہ جہاں پر سم ہاؤ مطلب ہم بنیادی سطح سے لے کر مطلب ایک سائنس اور سائنسی ذہن کریٹ کر پائیں, مطلب اسکول کے لیول سے چلتے چلتے اینڈ تک. اور وہ ہم کرنے میں بری طرح سے ناکام رہے ہیں. مطلب آپ اگر کسی مجھے کا دکا ہی مرتبہ اتفاق ہوا, اگر آپ کسی گورنمنٹ اسکول, مطلب میں نے گورنمنٹ اسکولز میں پڑھا ہے, مطلب میں نے اردو میڈیم اسکولز میں پڑھا ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میں یہ بات اس چیز کا جب میرے بچوں کے پڑھنے کی بات آئی تھی تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں بھیجوں گا جہاں سے میں نے خود پڑھا تھا. صحیح. میں خوش قسمت تھا, مجھے بعض بڑے اچھے ٹیچرز مل گئے, بعض اچھے ٹیچرز آج بھی موجود ہوں گے, لیکن ایز اے کلیکٹیو سوسائٹی مطلب یہ ایسا نہیں ہو پا رہا ہے. اور وہاں پر جا کر بڑی بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. صحیح. So ڈاکٹر صاحب I think we need to wrap it up, لیکن ایک دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, چھوٹے تو نہیں لیکن مطلب اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کتنا تفصیلی جواب دینا چاہیں گے. آپ نے بہت سارا کام کیا ہے کوانٹم کمپیوٹنگ میں اور کوانٹم کمپیوٹنگ کی جو ڈیوائسز ہیں اس میں. تو پچھلے دنوں جیسے گوگل نے شاید اناؤنس کیا تھا کوانٹم سپریمیسی کہ کوانٹم کمپیوٹر جو ہے اٹ کین کیلکولیٹ سم تھنگ دیٹ جو اسٹینڈرڈ کمپیوٹرز ہیں they may take millions of years to calculate something. آپ کے خیال میں وہ ایک تھریش ہولڈ آ گیا ہے کہ کوانٹم کمپیوٹنگ جو ہے وہ یوزفل کام کرنے کے قابل ہو گیا ہے؟ اگر میں آپ کو اپنا پرسنل ویو دوں تو مطلب میں جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کو بہت ایک طرح سے ڈینجرس تصور کرتا ہوں. ابھی تک چند سال پہلے تک کوانٹم کمپیوٹنگ اٹس اے فیسینیٹنگ ایریا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ اٹ بلانگ ٹو دا یونیورسٹیز. اور نتیجہ یہ کہ جو ساری ریسرچ تھی وہ یونیورسٹیز میں ہو رہی تھی. یونیورسٹی میں مطلب دس از پارٹ آف مائی جاب کہ مطلب میں ریسرچ کرتا ہوں, میں نئی ڈسکوریز کرتا ہوں, پبلش کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. جو پچھلے چند سالوں میں ہوا ہے وہ یہ کہ سم ہاؤ بڑی تیزی کے ساتھ یہ کوانٹم کمپیوٹنگ از بینگ اڈاپٹیڈ بائی انڈسٹری. آئی بی ایم نے کمپیوٹر بنا لیا, گوگل از ان اٹ, اور اس طرح سے اور بہت سارے, چائنا میں بھی اس طرح سے ہو رہا ہے. اچھا, جو فرق ہے مطلب وہ گوگل میں اور مجھ میں وہ یہ بات ہے کہ مطلب میں تو ایک نئی ڈسکوریز کی طرف جا رہا ہوں,
लेकिन कोई फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस उसके नहीं है, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ माई जॉब. जब एक गूगल या IBM जब इन्वॉल्व होती है तो दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी in all of this. और नतीजा ये है कि it is mushrooming. I mean, people are spending tremendous, industries are spending tremendous amount of money in quantum computing. जबकि अभी तक भी कोई ऐसा, मतलब कोई अभी इतना सब कुछ होने के बावजूद कोई ऐसा एक कॉन्क्रीट प्रॉब्लम सामने नहीं आया है जहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर इस कन्वेंशनल कंप्यूटर की निस्बत कोई बेहतर रिजल्ट दे सके. मतलब ये जितने प्रॉब्लम्स हम देखते हैं या जितने स्टेटमेंट्स हम देखते हैं, दीज आर कंकॉक्टेड प्रॉब्लम्स. मतलब आपने एक प्रॉब्लम डिफाइन किया और फिर कहा कि भाई ये प्रॉब्लम तो ये कन्वेंशनल कंप्यूटर नहीं कर सकता है, क्वांटम कंप्यूटर कैन डू इट. तो मुझे खदशा ये महसूस होता है कि अगर कोई मेजर सक्सेस नहीं आती है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जिस तरह से ये शोर एल्गोरिथम फाइंडिंग द फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, मतलब इस किस्म का या इस और कोई रिलेटेड, मतलब जिस चीज में एक कमर्शियल इंटरेस्ट हो, अगर क्वांटम कंप्यूटर ये करने में नाकाम रहता है कुछ और साल, तो फिर this would be sort of a disaster for the subject. मतलब जो लोग हैं वो अपना इंटरेस्ट बड़ी तेजी के साथ लूज कर सकते हैं. और एक एरिया ऑफ रिसर्च जिसका मेरे नजदीक बहुत पोटेंशियल है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो तो उसको एक बड़ा धचका लग सकता है. दिस इज माय पर्सनल व्यू. तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया. तो जाते जाते आप हमारे फोरम के जो मेंबरान हैं, साइंस की दुनिया के जो मेंबरान हैं, उनके लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे? Well, I mean, again, मतलब ये मेरे लिए बड़ी खुशी का बाइस है कि आप लोगों ने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है. मुझे इत्तेफाक हुआ है आपकी फेसबुक देखने का, जहाँ पर लोग सवालात कर रहे हैं. मतलब उसमें सही बात है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सवाल करना, मतलब वो साइंसी सोच जिसे हम कहते हैं और जिसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन की, तो उसकी जो इब्तिदा होती है वो सवाल करने से होती है. तो ये है कि मतलब मुझे तो सही बात है, उसमें बाज़ सवालात जो बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि उनको नहीं करने चाहिए थे, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ. मतलब आई थिंक सवाल करना बहुत ज़रूरी है. लेकिन जो इसके साथ साथ एक चीज़ है वो ये है कि सेल्फ लर्निंग. मतलब आप जब सवाल करते हैं तो यू शुड नॉट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ कंप्लीट लैक ऑफ नॉलेज. सबसे पहले उस सवाल का आप खुद जवाब तलाश करने की कोशिश कीजिए, जो रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं. जब आप वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं तो जो आपका सवाल है वो मुझे ज़्यादा मीनिंगफुल उस सूरत में लगेगा जिसमें आप ये वाली बात करें कि मैंने इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की, मुझे ये जवाब मिला, और मेरी समझ में यहाँ तक तो बात आ गई, यहाँ तक नहीं आई, और क्या आप मुझे इससे आगे ले जा सकेंगे. तो ये है कि मतलब सवाल करना बहुत अच्छी बात है. मतलब आई वुड नेवर एवर डिस्करेज एनीबॉडी फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस. लेकिन बेहतरीन बात ये होगी कि आप जरा एक कदम और आगे आएं और ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑन योर ओन बिफोर यू आस्क समबडी एल्स. बिल्कुल. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया. तो हमें उम्मीद रहेगी कि गाहे बगाहे आपके आर्टिकल्स भी पढ़ने के लिए मिलते रहेंगे हमें. तो थैंक यू वेरी मच सर. चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब. बहुत शुक्रिया. एंड लेट्स होप कि वी डू दिस थिंग अगेन समटाइम. मैं खुद भी आई वुड लुक फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया.